بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد اس صبح معمول سے کچھ پہلے اسکول پہنچے تھے۔ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر وہ یوں آسمان کو دیکھ رہے تھے جیسے اس نیلے کاغذ پر کوئی ایسا سبق لکھا ہوا ہو جو ابھی بچوں کو پڑھایا جانا باقی ہے۔ ان کے قدموں کے پاس خزاں کے چند سوکھے پتے دھیرے دھیرے ہوا میں سرسراتے تھے، جیسے وہ بھی منتظر ہوں کہ آج کلاس میں کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے گہری سانس لی، جیسے زندگی کو اندر کھینچ لیا ہو، اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنی کلاس کی طرف بڑھے۔ گلیارے میں قدموں کی آواز ان کے ارادوں کی طرح بھاری اور پرسکون تھی۔ کلاس روم کے دروازے پر پہنچ کر وہ چند لمحے رکے۔ بچوں کی ہنسی، شور، باتیں، نقلیں، سوال، سب ایک دنیائے معصومیت کی طرح اندر گردش کر رہے تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو یکدم شور میں کمی آئی، جیسے ہوا بھی ادب سے بیٹھ گئی ہو۔ بچے فوراً کھڑے ہو گئے۔ سب کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی، وہی روز کی شرارت، مگر استاد نے آج وہ مسکراہٹ نہیں لوٹائی جو وہ ہمیشہ لٹاتے تھے۔ ان کا چہرہ آج سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے وہ کسی بڑے امتحان کی تیاری کر رہے ہوں۔ انہوں نے دھیرے سے ہاتھ اٹھایا تو بچے خاموشی سے بیٹھ گئے۔ کلاس کی چوکڑیاں، کالی بورڈ، کھڑکی کے پار درخت، پنکھے کی گھومتی ہوا، سب جیسے اپنی اپنی سانس روک کر دیکھنے لگے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ استاد بغیر کچھ کہے اپنی کرسی کی جانب بڑھے، بیٹھے، رومال سے اپنی پیشانی کا ہلکا سا پسینہ صاف کیا اور پھر دراز کھول کر ایک خوبصورت مستطیل شاپر نکالا جو رنگین چمک سے ایسے جگمگا رہا تھا جیسے کسی بچے کی سالگرہ کا تحفہ ہو۔ روشنی شاپر کے پلاسٹک پر پڑی تو چاروں طرف چھوٹے چھوٹے جگنو جیسے چمکنے لگے۔ بچے حیرت سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، جیسے خاموش زبان میں پوچھ رہے ہوں آج کچھ الگ ہونے والا ہے نا۔ استاد نے سر اٹھایا، سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور پھر ایسا مسکرائے جیسے زندگی نے ان کی ہتھیلی پر کوئی راز رکھ دیا ہو۔ وہ ہولے سے بولے، آج ہم سبق نہیں پڑھیں گے۔ یہ سنتے ہی کلاس میں دبی دبی خوشی کی سرگوشیاں دوڑ گئیں۔ کوئی کرسی ہلانے لگا، کوئی قلم گھمانے لگا، کوئی ہنسی ضبط نہ کر سکا، مگر استاد نے دوبارہ ہاتھ اٹھایا۔ خاموشی پھر سے لوٹ آئی۔ انہوں نے شاپر کے منہ کو آہستہ سے کھولا اور اس کے اندر سے رنگ برنگی ٹافیاں نکالنا شروع کی، لال شیشے جیسی، نیلی سمندر جیسی، پیلی دھوپ جیسی، سبز پتے جیسی، جامنی شام جیسی۔ ہر ٹافی اپنے اندر مٹھاس کی کائنات لیے ہوئے تھی، جیسے اس میں صرف چینی نہیں بلکہ خواب پگھلے ہوئے ہوں۔ انہوں نے سلیقے سے پہلی قطار میں بیٹھے بچوں کی طرف بڑھ کر ایک ایک ٹافی تھمائی۔ بچے ٹافی لیتے ہوئے یوں خوش ہوئے جیسے انہیں دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ ملا ہو۔ کسی نے ٹافی چوم لی، کسی نے انگلی کے پوروں سے چھوا، کسی نے آنکھوں کے برابر کر کے اس کے رنگ دیکھے۔ ایک بچے نے تو ٹافی کان کے پاس لے جا کر ایسے سننے کی کوشش کی جیسے وہ بولے گی۔ دوسری قطار میں جاتے ہوئے استاد کے قدم ایسے ناپے ہوئے تھے جیسے ہر ٹافی کے ساتھ وہ کوئی ذمہ داری بھی بانٹ رہے ہوں۔ جب ہر بچے کے سامنے ٹافی رکھ دی گئی تو کلاس ہولے ہولے ایک تفریح گاہ بننے لگی۔ کچھ نے ٹافی کے ریپر کو انگلیوں کے بیچ گھمایا، کچھ نے اس کے اندر کی چمک کو آنکھوں میں اتارا، کچھ نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر خیالوں میں ہی اس کا ذائقہ چکھ لیا، مگر استاد ابھی خاموش تھے، جیسے اصل بات ابھی باقی ہو۔ انہوں نے دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر آہستہ سے جھکے اور بولے، سنو بچوں۔ آواز میں وہی نرمی تھی جو مائیں اپنے بچوں کو سمجھاتے وقت استعمال کرتی ہیں۔ آپ سب نے 10 منٹ تک اپنی ٹافی نہیں کھانی۔ اس ایک جملے نے جیسے ساری کائنات کا بہاؤ بدل دیا۔ کچھ بچوں کا منہ کھل گیا، کچھ نے حیرت سے سانس اندر کھینچا، ایک لڑکے نے تو مسکراہٹ روکنے کے لیے ہونٹ کاٹ لیا۔ ایک بچی کے ماتھے پر ایسے بل پڑے جیسے اس نے زندگی میں پہلی بار مشکل حساب دیکھا ہو۔ استاد رکنے والے نہیں تھے، وہ مزید بولے، بس دیکھو، چھو سکتے ہو، الٹا سیدھا گھما سکتے ہو، لیکن کھاؤ گے نہیں۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی، معلم کی نہیں، زندگی کی فلسفی کی۔ پھر وہ بغیر ایک لفظ مزید بولے کلاس سے باہر چلے گئے، جیسے وہ شعوری طور پر خواہش اور برداشت کو ایک کمرے میں آمنے سامنے بٹھا کر خاموشی سے باہر نکل گئے ہوں۔ دروازہ بند ہوا تو شور بھی بند ہو گیا، جیسے کمرے میں ہوا نہیں وقت سانس لے رہا ہو۔ پورا کلاس روم لمحہ بھر کو بے جان سا محسوس ہوا اور پھر یکدم حقیقت بیدار ہوئی۔ ہر میز پر ایک ٹافی پڑی تھی اور ہر دل میں ایک خواہش۔ پنکھا اب بھی گھوم رہا تھا، مگر اس کی آواز
آواز پہلے سے کہیں زیادہ سنائی دے رہی تھی، جیسے وہ ٹافی کے قریب جاتے ارادوں کو روک رہا ہو۔ سورج کی روشنی کھڑکی سے آ کر فرش پر ہلکی لکیر بنا رہی تھی، لیکن بچوں کی نظریں اس روشنی پر نہیں، صرف اپنی اپنی ٹافی پر تھیں۔ کسی کے ہونٹوں میں کپ کپی تھی، کسی کے آنکھوں میں التجا، کسی کے ہاتھ بے اختیار میز پر ڈھول بجانے لگے، جیسے جسم بے صبری ظاہر کر رہا ہو مگر دماغ روک رہا ہو۔ ایک لڑکی نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا کہ کہیں ٹافی دیکھ کر خواہش نہ بھڑک اٹھے، مگر چند لمحوں بعد اس نے آہستہ سے دوبارہ جھانکا اور ٹافی کو ایسے دیکھا جیسے کسی بچھڑے ہوئے دوست کو دیکھ رہی ہو۔ ایک بچے نے ٹافی کو کتاب کے نیچے رکھ دیا کہ نظر دور رہے تو خواہش بھی سو جائے، لیکن کتاب کے نیچے سے رنگین ریپر جھانک رہا تھا۔ اشتعال، دعوت، آزمائش۔ دل کہہ رہا تھا بس تھوڑا سا کھول کر دیکھ، مگر دماغ کہہ رہا تھا استاد دوبارہ کسی وقت آ سکتے ہیں۔ اب وقت چل نہیں رہا تھا، رینگ رہا تھا، جیسے گھڑی کی سوئیاں اپنے بوڑھے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر چل رہی ہوں۔ ہر گزرتا سیکنڈ ٹافی کی خوشبو کو مزید تیز کر دیتا، جیسے وہ جان بوجھ کر دل چیر رہی ہو۔ کچھ بچوں نے زبان سے اپنے ہونٹ ترک کیے، جیسے وہ ذائقہ پہلے ہی محسوس کر رہے ہوں۔ ایک بچہ گھڑی کی ٹک ٹک گن رہا تھا، 1 2 3، ہر عدد اس کے لیے سزا تھا۔ ایک اور بچہ اپنی کرسی پر آگے پیچھے جھول رہا تھا، جیسے ضبط اس کے جسم سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ چند بچوں نے آپس میں نظریں ملائیں، بغیر الفاظ کے ایک دوسرے سے پوچھا تو کھائے گا، لیکن کسی نے ہمت نہ کی، کیونکہ صرف ٹافی کا مسئلہ نہیں تھا، یقین اور اعتماد کا مسئلہ تھا۔ استاد کی موجودگی نہ ہونے کے باوجود وہ سب محسوس کر رہے تھے کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے، شاید ان کا ضمیر، شاید ان کا وعدہ، شاید ان کا مستقبل۔ ان 10 منٹوں میں پوری کلاس ایک میدان جنگ بن گئی تھی۔ دل اور دماغ آمنے سامنے کھڑے تھے، خواہش اور صبر ایک رسہ کشی کھیل رہے تھے۔ بچے اپنی عمر سے کہیں بڑے ہو چکے تھے، وہ ٹافی نہیں روک رہے تھے، وہ خود کو روک رہے تھے۔ یہ سنتے ہی جیسے وقت نے اپنی رفتار بدل دی، دروازہ آہستہ سے کھلا اور استاد دوبارہ کلاس میں داخل ہوئے۔ ان کے قدموں کی آواز میں وہی نرمی تھی، مگر چہرے پر ایک گہری سنجیدگی اتر چکی تھی۔ انہوں نے پوری کلاس پر نظر ڈالی تو بچوں کے چہرے یوں سیدھے ہو گئے جیسے کسی نے ان کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط کر دی ہو۔ ہر میز پر رنگین ٹافی پڑی تھی اور ہر بچے کے چہرے پر ایک چھوٹا سا فخر، ایک چھوٹی سی تھکن، ایک چھوٹی سی جیت۔ استاد چند قدم آگے بڑھے، کرسی کے قریب کھڑے ہو کر بولے تو کس کس نے صبر کیا؟ ان کی آواز جیسے کلاس کے اندر ٹھہرے ہوئے وقت میں تیر بن کر گر گئی۔ کچھ بچوں نے فوراً ٹافی کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام لیا، کچھ نے ہولے سے سر ہلایا، کچھ کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو پہلی بار اپنی ہی خواہش کو شکست دینے پر پیدا ہوتی ہے۔ استاد کی نظروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر وہ اب بھی خاموش کھڑے رہے، جیسے وہ بچوں کے دلوں پر لکھے الفاظ پڑھ رہے ہوں۔ پھر انہوں نے دھیرے سے کہا جس نے صبر کیا ہے وہ اب ٹافی کھا سکتا ہے، لیکن یاد رکھو یہ ٹافی تم نے نہیں جیتی، تم نے خود کو جیتا ہے۔ اور اس ایک جملے نے پورے کلاس روم میں ایسی روشنی بھر دی جیسے کسی نے اچانک اندھیرے میں چراغ جلا دیا ہو۔ بچوں کے چہروں پر خوشی نہیں، فتح تھی۔ وہ ٹافی اب ان کے لیے مٹھاس نہیں بلکہ زندگی کا سبق تھی، اور استاد کی آنکھوں میں وہی اطمینان تیر رہا تھا جو ایک باغبان کو تب محسوس ہوتا ہے جب وہ پہلی بار اپنے پودوں کو سیدھا کھڑے دیکھتا ہے۔